یہ محض قتل کی ایک داستان نہیں بلکہ دھوکہ، جنون اور وحشت کی وہ کہانی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس نے کیرل پر حملہ کر دیا۔ اینا شدید زخمی ہو گئی، بھاگنے کی کوشش کی مگر بھاگنے میں ناکام رہی۔ اس نے شدید زخمی حالت میں اپنے پارٹنر کو پیغام بھیجا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ کیلیفرڈ کے بڑے بھائی بریڈلی کو بھی 2018 میں قتل کے جرم میں قید کی سزا ہو چکی تھی۔ یہ ایک عام سا دن تھا، بالکل ویسا ہی جیسے ارفرڈ شائر کے ایک پرسکون علاقے میں ہوتا ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک گھر میں چند لمحوں بعد ایک ایسا بھیانک واقعہ پیش آنے والا ہے جو پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک دروازے کی دستک، ایک معمولی سا بہانہ اور پھر اچانک ایک درندہ صفت شخص کا خوفناک چہرہ بے نقاب ہونا، وہ شخص جو بظاہر ماضی کا حصہ بن چکے تھے، در حقیقت ایک ایسا طوفان لے کر آیا جس میں نہ صرف ایک معصوم لڑکی بلکہ اس کا پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ محض قتل کی ایک داستان نہیں بلکہ دھوکہ، جنون اور وحشت کی وہ کہانی ہے جہاں ایک سابق فوجی کا سفاک ذہن اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ محبت کے نام پر وہ نفرت کی سب سے بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب کارل کیلیفرڈ نے انسانیت کو دی؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے ایک خونخوار قاتل میں بدل دی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا کوئی اس طوفان کو روک سکتا تھا؟ یہ کہانی سننے کے بعد شاید آپ بھی ایک سوال خود سے کریں گے، کیا ہم واقعی ان لوگوں کو جانتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے۔ سابق برطانوی فوجی اہلکار کارل کیلیفرڈ نے اپنی سابق گرل فرینڈ لوئز ہنٹ کا ریپ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کی بہن ہینا اور والدہ کیرل کے ساتھ اسے قتل کر دیا۔ حملے سے کچھ دن قبل لوئز نے کیلیفرڈ کے ساتھ اپنا 18 مہینوں پر محیط رشتہ ختم کر دیا تھا۔ دونوں کا تعلق ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے قائم ہوا تھا، مگر رشتہ ختم کرتے وقت لوئز نے کیلیفرڈ سے کہا کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ لوئز کے اہل خانہ نے اس فیصلے پر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کیلیفرڈ ان کی بیٹی کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے اور بہت مغرور ہے۔ دوستو، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حملے کی رات آخر کیا ہوا تھا۔ 9 جولائی 2024 کو کیلیفرڈ لوئز کے گھر پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے گھر کے احاطے میں کڑی گاڑیوں کا جائزہ لیا اور اپنے فون پر آرس ریسنگ ٹوڈے تلاش کیا۔ پولیس کے مطابق وہ جاننا چاہتے تھے کہ لوئز کے والد جان ہنٹ گھر پر موجود ہے یا نہیں، کیونکہ وہ عام طور پر گھڑ سواری کے مقابلوں میں کمنٹری کرتے تھے۔ تقریباً 40 منٹ بعد کیلیفرڈ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیرل نے دروازہ کھولا تو کیلیفرڈ نے کہا کہ وہ لوئز کا کچھ سامان واپس کرنے آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس نے کیرل پر حملہ کر دیا اور چھرے کے وار سے اسے قتل کر دیا۔ جب سفاک قاتل قتل کر رہا تھا اس وقت 25 سالہ لوئز گھر کے باغیچے میں تھی اور ان واقعات سے لا علم تھی۔ کیرل کو قتل کرنے کے بعد کیلیفرڈ اپنے کار کی طرف پلٹا، کار سے تیر کمان نکالا اور دوبارہ اندر آ گیا۔ جب لوئز گھر میں داخل ہوئی تو کیلیفرڈ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی لوئز نے گھر میں قدم رکھا کیلیفرڈ اس پر حملہ ہوا، اس پر قابو پا کر اسے باندھ دیا اور پھر اسے زیادتی کا نشان بنایا۔ اس کے بعد کیلیفرڈ نے 2 گھنٹے انتظار کیا اور لوئز کے فون سے ان کے والد کو پیغام بھیجا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ جب لوئز کی 28 سالہ بہن اینا گھر پہنچی تو کیلیفرڈ نے پہلے لوئز کو تیر کمان کے ذریعے قتل کیا اور پھر اوپری منزل پر جانے والی اینا کو بھی نشانہ بنایا۔ اینا شدید زخمی ہو گئی، بھاگنے کی کوشش کی مگر بھاگنے میں ناکام رہی۔ اس نے شدید زخمی حالت میں اپنے پارٹنر کو پیغام بھیجا کہ اس پر حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہے، وہ پولیس کو اطلاع دے۔ اس کے بعد پارٹنر نے پولیس کو حادثے کی اطلاع دی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایمرجنسی سروسز موقع پر پہنچ گئی، مگر وہ اینا کو نہیں بچا سکے، جبکہ لوئز اور ان کی والدہ پہلے ہی ہلاک ہو چکی تھی۔ ماں اور بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد کیلیفرڈ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کیلیفرڈ موقع سے فرار تو ہو گیا مگر پولیس اس کا پیچھا کرتی رہی۔ پولیس نے قاتل کی تلاش کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے۔ عوام کو خبردار کیا گیا کہ کیلیفرڈ مسلح ہے۔ 24 گھنٹے بعد وہ انفیلڈ میں ایک قبرستان کے قریب نظر آئے
جیسے ہی پولیس ان کے قریب پہنچی اس نے خود پر تیر فائر کر لیا، زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ پولیس نے اسے زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ پولیس اہلکاروں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، جس کے بعد اسے کئی ہفتوں تک اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا۔ بعد میں جب اس سے تفتیش کی گئی تو وہ سوالوں کے جواب دینے سے انکار کرتے رہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کیلیفرڈ نے حملے سے 3 دن قبل 350 پاؤنڈ میں ایک تیر کمان آن لائن خریدا تھا۔ اس نے چھری، پیٹرل ٹیپ اور ایک عدد پسٹل کا بھی آرڈر دیا تھا، مگر یہ اشیاء وقت پر اس تک نہیں پہنچ سکی۔ قتل سے چند روز قبل وہ یوٹیوب پر متنازع شخصیت اینڈریو ٹیٹ کے پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، جو خواتین کے خلاف متنازع خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ عدالت میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق قتل سے پہلے کیلیفرڈ اپنے فون پر تیر کمان خریدنے کے طریقے تلاش کر رہا تھا اور فحش مواد بھی دیکھ رہا تھا۔ پراسیکیوشن کے مطابق کیلیفرڈ کے پرتشدد ارادے ان کے اسلحے کے استعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے لوئس کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جب لوئس نے انکار کر دیا تھا تو اس نے انتقامی طور پر اسے قتل کر دیا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ کیلیفرڈ پہلے برطانوی فوج میں شامل تھے، مگر 2022 میں اس نے فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ماضی میں اس کا پولیس سے صرف ایک مرتبہ سامنا ہوا تھا، جو کہ کسی منشیات کے معاملے پر تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ کیلیفرڈ کے بڑے بھائی بریڈلی کو بھی 2018 میں قتل کے جرم میں قید کی سزا ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ کیس نہ صرف ایک خاندانی المیہ ہے، بلکہ حسد، انتقام اور عورتوں کے خلاف نفرت کے خطرناک اثرات کی ایک تلخ مثال بھی۔ کارل کیلیفرڈ، جو اپنی سابقہ ساتھی کے فیصلے کو قبول نہ کر سکا، اس نے انتقام کا سوچا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 3 معصوم جانیں لے لی۔ عدالت نے اس وحشیانہ اور بزدلانہ جرائم کے بدلے میں اسے عمر قید کی سزا سنائی، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ کبھی بھی آزادی کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ مرے ہوئے لوگوں کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن یہ فیصلہ برطانیہ میں نہ صرف انصاف کی جیت ہے، بلکہ ایک واضح پیغام بھی کہ خواتین کے خلاف اس طرح کے سنگین جرائم کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاہم ہنٹ خاندان کے لیے یہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا۔ لوئس کے والد جان ہنٹ اور ان کی بیٹی ایمی نے اس صدمے کو ناقابل بیان قرار دیا۔ تحقیقات کرنے والے افسران کا کہنا تھا کہ جان اور ایمی نے انتہائی بہادری سے ان سے تعاون کیا۔